السلام علیکم، میں ہوں اکرام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام سچ ٹی وی۔ کورونا وائرس سے عالمی معیشت 3.2% تک سکڑنے کا خدشہ۔ احتیاط سمیت کئی انڈسٹریاں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اسلام آباد۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کورونا وبا سے عالمی معیشت کا سال 2020 میں 3.2% تک سکڑنے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے معاشی حالات اور کورونا کے باعث پیدا ہونے والے صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وبا سے عالمی معیشت 2020 میں 3.2% تک سکڑ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ممالک کے جی ڈی پی 0.5% کم ہونے کے امکانات ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ عالمی معیشت کو آئندہ 2 سال میں $8,500 ارب کا نقصان کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا گزشتہ 4 سالوں میں حاصل کیے گئے منافع کو ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی تجارت 2020 میں 15% کم ہونے کا اندیشہ بھی رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق رواں برس عالمی سیاح کے 20 یا 30% کم رہنے کا بھی امکان ہے۔ کورونا وائرس نے دنیا کو معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ پیو ریسرچ کے مطابق دنیا کے بیشتر ملکوں کے قرضوں میں اس وبا کی وجہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا کو کوئی علاج نہیں۔ ماہرین اس کے علاج کے لیے سماجی فاصلے کو ہی سب سے بہتر علاج قرار دے رہے ہیں۔ برقرار رکھنا یا شہریوں کا اس پر عمل کروانا ویسے تو ممکن دکھائی نہیں دیتا، تاہم اس کے لیے حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے اعلانات کے بعد معاشی پہیہ رک گیا ہے، جس سے تمام ہی شعبے ہائے زندگی متاثر ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ IMF دنیا کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے کہ دنیا بھر میں معیشت 3% تک سکڑ سکتی ہے۔ کاروباری زندگی متاثر ہونے کی وجہ سب سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی طلب میں زبردست کمی واقع ہو گئی۔ امریکی منڈی میں تاریخ میں پہلی مرتبہ تیل کی فی بیرل قیمت کا منفی میں چلے جانا ہے۔ یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کورونا وائرس نے سب سے پہلے تیل کی صنعت کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جس کی طلب اور رسد صفر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملک اوپیک اور روس کے درمیان قیمتوں کے تناؤ کے ساتھ وبا نے بھی اس صنعت کو مزید دھچکا پہنچایا۔ اس طرح بریڈ آئل کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی اور وہ گزشتہ 18 سالوں کے دوران پہلی مرتبہ $20 فی بیرل سے کم کی سطح پہنچ چکی۔ کورونا وائرس نے ٹریول انڈسٹری کو بھی شدید دھچکا پہنچایا۔ اس صنعت کو جنگلوں میں بھی اتنا نقصان نہ ہوا تھا، لیکن پہلی مرتبہ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں نے اپنی طیاروں کو گراؤنڈ کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کورونا کو عالمی وبا قرار دینے کے بعد دنیا بھر میں مقامی بین الاقوامی پروازیں معطل کر رہ گئی ہیں۔ اس حوالے سے شائع چارٹ کے مطابق گزشتہ اپریل کے مہینے میں بین الاقوامی فلائٹوں کی تعداد 2 لاکھ یومیہ تھی۔ اگر اس کا موازنہ اس سال اپریل سے کیا جائے تو یہ کم ہو کر 50 سے 60 ہزار فلائٹوں یومیہ پر آ چکا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں نے کورونا وبا کے باعث سفری پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ سے ایئر لائن انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ہوٹل انڈسٹری بھی شدید متاثر ہوئے ہے۔ اس کا موازنہ اگر امریکہ سے ہی کیا جائے تو دنیا دیگر ملکوں کی صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ امریکہ میں ہوٹل انڈسٹری میں تقریباً 16 لاکھ افراد کام کرتے تھے، جو اسے امریکہ میں ہی USA ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے میں یومیہ فی کمرہ آمدنی میں 6 سے 11% کمی دیکھنے میں آئی۔ امریکی شہری نیو یارک سٹی، نوکس ویل سمیت کئی شہروں میں ہوٹل مالکان نے اپنے درجنوں ملازمین کو کام سے روک کر انہیں گھر بھیج دیا۔ ہوٹل چین میرٹ نے دنیا بھر میں اپنے ہزاروں ملازمین کو نکالنے کے منصوبے سے انہیں آگاہ کر دیا۔ امریکہ میں ہوٹل انڈسٹری امریکہ کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس وبا کے دوران انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے ایک سپلیمنٹ پیکیج پاس کیا جائے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن نے سنیماؤں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً تمام ہی سنیما بند ہے۔ اس کی وجہ سے انڈسٹری کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران تقریباً کئی فلموں کی ریلیز روک دی گئی ہے اور ان کے ریلیز کی تاریخوں کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ مارچ کے حوالے سے ہی امریکی باکس آفس سے متعلق یہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ ایسے عالمگیر وبا کی وجہ سے $5 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کورونا وائرس پھوٹنے کے بعد صرف چین میں ہی 70,000 سنیما بند ہو گئے تھے، جس کے بعد سال 2020 کے ابتدا میں 2 ماہ میں چین کے باکس آفس $39 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ اگر چینی باکس آفس کی آمدنی کا مقابلہ گزشتہ برس کے اسی عرصے سے کیا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی گزشتہ برس ان ہی ماہ میں $2 ارب 14 کروڑ 80 لاکھ کا منافع ہوا تھا۔ اسی طرح سپورٹ انڈسٹری کو بھی کورونا نے بری طرح
طرح متاثر کیا ہے، جس کا نقصان کا اندازہ پاکستان سپر لیگ PSL کے منسوخی کے ساتھ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس پھیلنے کے بعد کھیلوں کی سرگرمیاں محدود ہونے لگی تھی۔ تماشائیوں پر عائد پابندیوں کی وجہ سے پہلے ہی سرگرمیاں انڈور کی گئی تھی، جبکہ بعد میں کھلاڑیوں اور اسٹاف کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مکمل طور ہی بند کر دیا گیا۔ اسی دوران پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ پاکستان سپر لیگ جاری تھی، جس کے میچز کو پہلے بغیر تماشائیوں تک محدود کیا گیا تھا اور پھر متعلقہ ملکوں کی جانب سے اپنے کھلاڑیوں کو وطن واپس لے جانے کا اقدامات کے بعد اس ایونٹ کو روک دیا گیا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے اس کی منسوخی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان کو ہی اپنے ایونٹ کے معطل ہونے کی وجہ سے 20 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عالمی ایونٹ پر نظر دوڑائی جائے تو اس سال دنیا کھیل کا سب سے بڑا ایونٹ اولمپک 2020 جاپان میں شیڈول تھا، تاہم جاپانی حکام نے بدستور بڑھتے کورونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے اسے آئندہ سال کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق جاپان کے آڈٹ بورڈ نے تخمینہ لگایا ہے کہ اولمپک کی منسوخی کی وجہ سے جاپان کو اس کی تیاریوں میں لگائے گئے $22 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح فٹ بال کے ایک ایونٹ یورو کپ کو پہلے ہی ملتوی کیا گیا، جبکہ پھر کچھ دنوں بعد اس کی بھی منسوخی کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی نشریات ادارے کے مطابق اس کی ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد منتظمین کو €300 کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ منسوخی کے اعلان کے بعد یہ نقصان €400 تک پہنچ گیا۔ طور پر گھروں میں محصور لوگوں کے لیے یہ سوچنا آسان ہوگا کہ گھروں میں رہتے ہوئے موبائل فون استعمال کرتے ہوئے تسلسل کے ساتھ گیم کی ڈاؤن لوڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شعبہ بھی کورونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو گیا۔ عالمی وبا چین میں سب سے پہلے سامنے آئی۔ یہاں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گیمز کی سپلائی چین اور ٹیکرنگ اور ڈیولپمنٹ مکمل طور پر بند ہوگی۔ اسی طرح عالمی وبا کے باعث بڑی ایونٹس جیسے E3 2020 میں بھی منسوخ ہو گیا۔ دنیا بھر میں کمپنیاں اپنے ملازموں کو گھروں سے کام کروانے پر مجبور ہے۔ اس کے لیے انہیں ہر طرح کی سہولت جیسے کہ انٹرنیٹ، سافٹ ویئر، ویز اور گیجٹس کی ضروریات ہوتی ہے۔ تمام ملازموں سے براہ راست بات چیت کرنے کے لیے زوم جیسے سافٹ ویئر کارآمد ثابت ہوئے۔ متعدد لوگوں نے اس ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی مشکل کاموں کو آسان بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زوم کے شیئرز کی قیمتوں میں 131.1% تک اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ ایک لمحہ اس کے شیئرز کی قیمت 140% تک بھی جا چکی تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن کاروبار کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں رہنے اور ہر طرح کے اسٹور کی بندش کی وجہ سے اب لوگ اپنی اشیاء ضروریات کو گھر میں بیٹھ کر ہی منگوانے میں مجبور ہے۔ اس وجہ سے دنیا کی بڑی ای کامرس ویب سائٹ Amazon کے شیئرز میں 26.9% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد وہ مارکیٹ میں اپنی بلند ترین سطح پر موجود ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران 14 اپریل تک دنیا کے سب سے امیر شخص Amazon کے بانی جیف بیزوس کے دولت میں $24 ارب کا اضافہ